کیا پیر جو ہوتا ہے وہ اپنے سارے مریدوں سے ایک جیسا پیار کرتا ہے؟ یہ دیکھیں شاید نظام فطرت کے خلاف ہو کہ ہر ایک سے یکساں پیار کرے کوئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں میں سب سے پیارا کون تھا؟ آپ بتائیں، اگر آپ مجھ تک آواز پہنچا سکتے ہیں تو اپنی. میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ. یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارے. بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار چاہتا ہے، محبت فرماتا ہے نا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ ایک نظام ہے. تو ماں باپ کو بھی دیکھ لیں گے، ہر بیٹے یا ہر بیٹی کو یکساں نہیں چاہتے. کوئی بیٹا یا بیٹی سگڑ ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے، بااخلاق ہوتے ہیں، ماں باپ کو راحت پہنچاتے ہیں تو وہ اچھے لگتے ہیں. جو آوارہ گردی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، ماں باپ کو معاذ اللہ جھاڑ دیتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے، تو وہ فطری طور پہ وہ اچھے نہیں لگتے. تو کماؤ پتر، یوں کہہ لیجئے کہ اولاد میں جو پتر کما کے لائے، بیٹا کما کے لائے، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، کماؤ پتر. تو یوں پیر کو بھی ظاہر ہے جو کماؤ مرید ہوگا وہ زیادہ اچھا لگے گا. جس مرید میں جتنی دینی خوبیاں زیادہ ہوں گی، اگر وہ پیر وہ واقعی دیندار پیر ہے، جامع شرائط پیر ہے، تو وہ دینی خوبیوں کی وجہ سے اپنے مرید سے زیادہ محبت کرے گا. ایک اس پہ قصہ یاد آ گیا کہ ایک پیر صاحب، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یاد پڑتا لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب اپنے مرید سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. تو دوسرے مرید وہ بعض جو تھے جل ککڑ بنے ہوئے تھے، جل ککڑ بنے حسد، وہ حسد کرتے تھے اور کڑتے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہم کو اتنا نہیں پیار ملتا جتنا اس کو پیار ملتا ہے. پیر صاحب نے یہ بھانپ لیا. تو ایک بار پیر صاحب نے ہر ایک کو ایک پرندہ یا مرغی دی کہ جاؤ ایسی جگہ چھپ کر ذبح کر کے لے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. تو سب ذبح کر کے لے آئے چھپ چھپا کر کونے کھانچے میں. وہ مرید تھا وہ زندہ زندہ مرغی لے کر آ گیا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بیٹا تم نے ذبح نہیں کی؟ بولا حضور آپ نے شرط رکھی تھی نا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو میں جدھر بھی گیا ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا تھا، تو اس لیے میں واپس لے آیا.
ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. خدا ہر جگہ ہم یہاں بھی یہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یوں پیر صاحب نے اپنے مرید کی تعریف کی کہ دیکھو یہ کتنا سمجھدار ہے اور ماشاءاللہ کتنا مطلب اس کو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یوں جتنی خوبیاں زیادہ ہوں گی مرید میں تو اتنا وہ مرید جو پیر کو اچھا لگے گا، دین پر عمل کرتا ہوگا، دین کا کام کرتا ہوگا تو وہ اچھا لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں ایک میں مشورہ دوں گا کہ ماں باپ کو یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے، اگرچہ کوئی ہر بچہ یکساں پیارا تو ہوتا ہی نہیں ہے، اگر یہ بولیں کہ مجھے سب میں ایک طرح سے ایک ہی طرح عزیز ہو تو یہ ماں باپ شاید یہ جھوٹ کے گناہ میں پڑ جائیں گے. اگر معاملہ برعکس ہو تو، اور واقعی سب ایک جیسے اس کو لگتے ہو تو جھوٹ نہیں ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی طرح استاد بھی اگر شاگردوں کو بولے کہ مجھے تم لوگ سب برابر ہو، پیر بولے تم مرید بس میرے لیے سب برابر ہو، تو اس کو بھی سوچ لینا چاہیے اپنے دل پر کہ کیا واقعی دل کے جذبات یہ یا خالی ان کو مکھن پالش کر رہے ہیں. تو یہ پیر صاحب بھی جھوٹ میں پڑیں گے، استاد بھی جھوٹ میں پڑیں گے اگر معاملہ اس سے الٹ ہوا تو یہ بولتے ہوئے سب کو دھیان رکھنا ہے. تو ماں باپ وغیرہ کو چاہیے یہ کہ اپنی اولاد میں یہ ظاہر نہ ہونے دیں دوسرے پر کہ میں فلاں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں، ورنہ دوسری جو اولاد ہے نا وہ احساس محرومی یا احساس کمتری کا شکار ہوگی، اور ماں باپ سے ان کے دل میں جو ہے نا وہ نفرت پیدا ہوگی جو ہلاکت کا باعث ہوگی، فریقین کے لیے، دونوں ہی کے لیے نقصان دہ ہوگی. یہ احتیاط ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.